بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس خدشے کا اظہار ہم کچھ دنوں سے کر رہے ہیں وہی اب ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر اب جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت ہے، پولیس کو بھی بلا لیا گیا ہے، سینکڑوں پولیس اہلکار ایک ایک دفتر میں بلائے گئے ہیں۔ اب وابڈہ ملازمین ہوں، دیگر بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیز کے ملازمین ہوں، دفاتر ہوں، وہاں پر اعلانات ہو رہے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، رپورٹ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری حفاظت کی جائے، کیونکہ لوگ اب سڑکوں پر ہیں، لوگ غم و غصے کا شکار ہیں، پریشان ہیں، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے۔ اور پچھلے 2 دنوں میں آپ دیکھیے، مجھے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 8 خودکشیاں رپورٹ ہو چکی ہیں صرف 2 دنوں میں۔ یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے، اتنی خوفناک کہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی۔ اگر فیصلہ سازوں کو، حکمرانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور یہ جو سارے اشرافیہ ہیں جو اس ملک کو کھا رہے ہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، تو تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں کہ جب اس طرح سے کسی ملک میں ٹیکسز دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا تو اس کو سول نافرمانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بل نہیں دے سکتے، ان پہ جو ٹیکسز سرکار لے رہی ہے، ریاست، ہم وہ نہیں دے سکتے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل بیٹھ کر کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کام اتنا خراب ہو رہا ہے، حالات کسی کے بھی بس میں نہیں رہیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھیے جو اس وقت خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے طول و عرض سے، کوئی شہر نہیں بچ گیا، کوئی ایک شہر نہیں بچا، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، بل جلائے جا رہے ہیں، پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے، ان کو کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں رک رہے، لوگ بے بس ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں۔ ایک طرف بل نہیں دیے جا رہے، اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ بیچارے وکیل کی فیس کہاں سے دیں گے۔ اب اس وقت خبریں کیا لگ رہی ہیں کہ الیکٹرک عملے پر تشدد ناقابل قبول ہے۔ یہ بات کہ الیکٹرک کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جی ان لوگوں کا کیا قصور ہے، ہمارے عملے کا کیا قصور ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، ہمیں تکلیف کا احساس ہے، لیکن کیا کریں، یہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، یہ حکومت کرتی ہے، نیپرا کرتا ہے۔ یہ وجوہات ہیں، تو جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑی ہے، لوگ وہ دے رہے ہیں، بجلی کے بل بھی دینے ہوں گے، ہمارے عملے پر تشدد نہ کیا جائے۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر صبر جواب دے گیا، ملک بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جیو نیوز، بجلی کے بل میں چھپے وہ ٹیکس جو حکومت آپ سے وصول کر رہی ہے، بی بی سی نے اس پر پوری رپورٹ شائع کی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں بجلی کے بھاری بلز کے خلاف شدید احتجاج۔ دنیا نیوز، اردو نیوز کہہ رہا ہے بجلی کے زیادہ بل اور احتجاج لیکن عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ وی نیوز، آئیس کو بھاری بلز کے ستائے عوام سے خوفزدہ، پولیس سیکیورٹی طلب کر لی، باقاعدہ لیٹر لکھے گئے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے ہاں جی 500 پولیس اہلکار ہم آپ کے پاس بھجوا رہے ہیں۔ بجلی مہنگی ہونے کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج، لوگوں نے بل جلا دیے، یہ آج ٹی وی کہہ رہا ہے۔ سنو نیوز لکھتا ہے پاکستان میں دودھ، چینی، دالوں اور سبزیوں سمیت سب کچھ مزید مہنگا۔ پی این این نیوز، بجلی کے بلوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجن، سڑکیں بند، بل نظر آتش جلا دیے گئے، جلاؤ گھیراؤ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے۔ اسلام آباد میں کونا پل پر مہنگے بلوں کے خلاف احتجاج جاری، ٹریفک جام، اٹکے شہریوں کا بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج، قیمتی سامان بیچ کر بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں مظاہرین۔ اس وقت بجلی کے بلوں کو لے کر شہریوں کا میٹر گھوم چکا ہے، لوگ بے بس اور مجبور ہیں، نہ ان کی کوئی آواز سن رہا ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی بول رہا ہے۔ سیاستدان حکومت کر کے گھر نکل گئے، یقین مانیں لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ مسند پر بیٹھے لوگوں کو عوام کا سوچنا ہوگا، سوچنا پڑے گا۔ جوانوالا میں بڑوں کے ساتھ بچوں کا بھی بجلی بلوں کے خلاف احتجاج، مغیث علی نے سب چیزیں رپورٹ کی ہیں۔ اس کے ساتھ جناب بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف ہری پور کے عوام بھی باہر نکل آئے، مہنگے بل واپس لینے کا مطالبہ۔ اب کہا جا رہی ہے یہ تو ابھی شروعات ہے۔ صدیق جان لکھتے ہیں حالات تصادم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن عوام، تاجر اور دکاندار یہ ذہن میں رکھیں کہ وابڈا یا کے الیکٹرک والے بجلی مہنگی نہیں کرتے۔ میٹر ریڈنگ کے لیے آنے والے یا وابڈا کے ملازمین کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ بھی عام شہری ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم مت کریں، کیونکہ خبر یہ آئی کہ کے الیکٹرک والے مارکیٹوں میں نہ آئیں ورنہ تصادم ہوگا، تاجروں نے کہا ہے۔ دنیا نیوز کہہ رہا ہے راولپنڈی میں آئس کو دفاتر کے لیے 500 اہلکار و افسران تعینات کر دیے گئے ہیں، ترجمان پولیس، کہاں کہاں پولیس کو تعینات کیا جائے گا۔ گجرانوالا، مہنگائی کے خلاف احتجاج، سرگودا میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ٹیکس اور اضافی قیمتیں لگانے پر احتجاج۔ بجلی کے ظالمانہ بلوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا، ٹیکسلا میں بھی شہریوں نے احتجاج کیا اور مہنگے بل واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ راولپنڈی میں بجلی بلوں سے ستائے نجی تعلیمی ادارے کے بچے بھی میدان میں نکل آئے، بچوں نے بجلی بلوں پر بے تحاشا ٹیکس پر احتجاج کیا، بچوں نے بینرز پوسٹر اٹھا رکھے تھے، پوسٹرز پر ماں فیس دیں یا بجلی کے بل کے نعرے درج کر رکھے تھے۔ بچوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس کا مطالبہ کیا۔ ایک بچی نے بینر اٹھایا ہوا تھا
کہ جی میری ماں نے بالیاں بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا ہے، اور ایک نے اٹھایا ہوا ہے جی میری ماما بجلی کا بل دیں یا میری اسکول فیس دیں۔ دکھ ہے جی، افسوس ہے، بات کرنا بھی مشکل ہو گیا اب تو۔ تونسا شریف میں نماز جمعہ کے بعد شہریوں کا بل اٹھا کر مسجد میں احتجاج، حکومت سے غریب عوام پر ظلم بند کرنے کا مطالبہ۔ اب مساجد میں احتجاج شروع ہو چکا ہے، یہ دیکھیے آپ۔ کراچی میں کلکٹر کی ٹیم پر 24 گھنٹے میں دوسری بار تشدد، بجلی کنیکشن منقطع کرنے آنے والی ٹیم پر شہریوں کا بدترین تشدد۔ اسد اللہ خان لکھتے ہیں صورتحال خراب ہو رہی ہے، بجلی کے زائد بلوں پر متوقع عوامی احتجاج پر وابڈا حکام بھی خوف کا شکار۔ آئس کو آفس راولپنڈی میں پولیس کی نفری لگائی جائے، سپرنٹینڈنٹ انجینئر راولپنڈی شہزاد احمد جلیل نے انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ شہری وابڈا کے دفاتر میں ہجوم کی صورت میں آ رہے ہیں، شہریوں کے اس خطرناک رویے پر وابڈا اہلکار عدم تحفظ کا شکار ہیں، پولیس تعینات کی جائے، موجودہ صورتحال خطرناک ہے۔ خط کا متن، پنڈی میں بچوں کا بجلی کے بل اٹھا کر سڑک پر لیٹ کر احتجاج۔ مہنگائی پر احتجاج کرنے والوں کو جو پولیس والے پکڑ رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پولیس والے مہنگائی سے متاثر نہیں، شاید حرام کما کر ان کے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ صدیق جان لکھ رہے ہیں یعنی پولیس الٹا گرفتار کر رہی ہے۔ راولپنڈی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں شروع کر دی گئیں، الٹا بیچاروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جناب انرجی ایکسپرٹ ہیں عبدالرحمان صاحب، یہ کہتے ہیں جی اکنامک ایکسپرٹ ہیں کہ یہ کتنا عرصہ یہ ہوتا رہے گا کہ جو آنیسٹ ایماندار ٹیکس پیئر ہے، جو بجلی کے بل بھی ادا کرتا ہے، وہ جناب خمیازہ بھگتے گا چوروں کا۔ یعنی جو بجلی چوری کر رہے ہیں، جو انیفیشنسی ہے، جو اداروں کی ناکامیاں ہیں، ان کا لوگ کس طرح سے بوجھ اٹھائیں گے، کب تک اٹھائیں گے؟ آزاد کشمیر میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی مالیت کے بل نظر آتش، شہریوں کا اضافی ٹیکسز عائد کرنے پر کوٹلی کے آبشار چوک پر دھرنا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹسٹ خبریں، یہ رک نہیں رہا معاملہ، سیاستدانوں کے پاس آخری موقع ہے ورنہ نتائج کے سب ذمہ دار ہوں گے، شاہد خاقان عباسی کا پیغام۔ پنڈی کے کچہری چوک میں بجلی بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، راولپنڈی میں ظالمانہ بجلی بلوں کے خلاف احتجاج کے باعث ایک شخص گرفتار، آئس کو حکام نے راولپنڈی میں واقع دفتر کی سیکورٹی کے لیے سی پی او کو خط لکھ دیا۔ پنڈی کے مری روڈ پر بجلی بلوں کے خلاف شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ، ایک بچے نے اٹھایا ہوا ہے جی کتبہ، بینر اٹھایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے 900 روپے روز کمانے والا جب 20,000 بجلی کے بل میں جمع کروا دے گا تو ہمیں کیا کھلائے گا۔ یہ بچہ بڑا معصوم سا ہے، اس نے یہ بینر اٹھایا ہوا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت لوگوں کے حالات کیا ہیں، کیا گزر رہی ہے لوگوں پر۔ یہ آپ سب کا مجھے پتا ہے کہ یہی حال ہے۔ آپ ضرور اس چیز کو شیئر کریں کمیونٹی میں، کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی خیالات کا اظہار کریں کہ کیا کرنا چاہیے بحیثیت قوم ہمیں اس حوالے سے۔ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان اس پر کچھ سوچ رہے ہیں، اس پر ادارے کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ آنے والے دنوں دیکھ رہے ہیں تاکہ ایک متحرک آواز بنے گی اور سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو باتیں آپ کہیں گے۔ اچھا جی، عمر نام لکھتے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے 2 دن میں 8ویں خودکشی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یہ جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، دی نیشن، ڈیلی ٹائمز، دنیا بلاگز میں، اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے اس طرح سے خودکشی کی ہے اور یہ بہت زیادہ شکیل قرار ہیں، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، ایکس پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب اسلام آباد، سینئر رپورٹر ڈان نیوز۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد گونا پل اسلام آباد بجلی کے بلوں کی وجہ سے ایک بابا جی نے پل سے چھلانگ لگا کر جان دے دی، پولیس لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے۔ پولیس کا اور کیا کام ہے جی، لاعلمی کا اظہار کرے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب پورے ملک میں مختلف شہروں میں مظاہرے رپورٹ ہوئے ہیں۔ پھر ثناء اللہ خان صاحب، یہ جناب چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز اسلام آباد، یہ کہتے ہیں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، بزرگ نے بجلی بل کے ساتھ کونا پل اسلام آباد سے کود کر خودکشی کر لی۔ اسی طرح سے ایک علاقے سے ایک مستری نے بھی خود کو پھندہ لگا کر خودکشی کی ہے، وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے۔ اب میں صرف یہ عرض کر دوں، دیکھیے یہ جو اتنی مایوسی ہے یہ حرام ہے اور یہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے اپنی جان اس طرح سے لینے کا۔ ظاہر ہے کہ شخص اتنی مایوسی کا شکار ہوتا ہے تب جا کر اٹھاتا ہے قدم، کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اس کی سخت ممانعت ہے، اور کیا کسی کے جانے سے اس کے گھر والوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی اس طرح؟ تو کچھ بھی ہو، ظاہر ہے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے کہ کوئی شخص اتنا مایوس ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی محلے دار، کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، اس سے تو بہتر ہے یعنی آپ کسی کے آگے بتا دیں کہ میری صورتحال ہے کہ میں بل نہیں ادا کر پا رہا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس قدر مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں ایک دوسرے کو اگر اس طرح سپورٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص اس قدر مایوسی کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ اگرچہ یہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ہم سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسا اگر کوئی سوچ رہا ہے، اتنی کسی میں مایوسی آ رہی ہے، تو فوری طور پر
ہم سب کا فرض ہے کہ اگر کسی میں نظر آ رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں, اس کو سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اس پر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل دین بھی واضح ہے, اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اس حد تک جائے. کوئی آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ, یہ اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے یہ صرف اس کی امانت ہے, تو اس میں خیانت قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں, کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, یہ جو گرفتاریاں ہیں ہو رہی ہیں یہ لوگوں کو روک نہیں رہی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پورے ملک میں ہر شہر سے اس وقت یہی چیز رپورٹ ہو رہی ہے اور یہ معاملات بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ہر آپ چینل پر دیکھیں تو یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. چند شہروں کے نام لے دوں میں: کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, راولپنڈی, لاہور, ملتان, قصور, ناروال, اوکاڑا, تونسا شریف, اٹک, رحیم یار خان, گجرانوالہ, پاکپتن, کوئٹہ اور پشاور میں ہر شہر میں شہری سڑکوں پر آئے ہیں اور انہوں نے یہ بجلی کے بلوں میں اضافے پر احتجاج کیا ہے. میں ایک اور چیز عرض کر دوں آپ سے کہ ابھی گیس کے بلوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. ابھی پیٹرول کا کہا جا رہا ہے کہ 1 ستمبر کو وہ اور مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کیا بنیں گے, کس طرح ان کو کنٹرول کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے, کیا پلان ہے. کوئی چیز تو واضح کریں, کس وجہ سے یہ اتنا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے, اس کے لیے پلان کیا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کب تک یہ رہے گا, کچھ تو بتا دیں. کوئی بات آ کے کوئی پریس کانفرنس کچھ تو کریں. کیا صرف اس ملک کا مسئلہ صرف اور صرف عمران خان ہے, تحریک انصاف ہے, ان کی گرفتاریاں, ان کے کیسز, اس ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. میاں نواز شریف کی واپسی کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اس ملک میں. اب پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, ان کو اس کی پڑی ہوئی ہے. کوئی آواز اٹھائے گا اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, ان غریبوں کے لیے کہ بجلی کے بل اور کس کی وجہ سے ہوا ہے. کہ اب کیپیسٹی پیمنٹ میں 120 ارب روپے سے زیادہ جناب جا رہے ہیں کہ وہ بجلی استعمال بھی نہیں ہو رہی. یعنی بجلی آپ وہ استعمال نہیں کر رہے, لیکن جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی مد میں وہ دینا ہے. تو یہ کس طرح سے ہو سکے گا, کون یہ کرے گا. تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہر طرف یہ احتجاج, گرفتاریوں کی خبریں ہیں, جلاؤ گھراؤ کی خبریں ہیں, لیکن کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. تو پولیس کو صرف بلایا جا رہا ہے, جی پولیس آ جائے, پولیس آ جائے. کیا پولیس کے اپنے گھر بل نہیں آ رہے, وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان غریبوں کا کیا قصور ہے. وہ تو آ کے صرف کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے, کوئی حل نکالا جائے, اور ان کو آپ الٹا گرفتار کر کے ان کو مزید ٹارچر کریں. یہ کیا طریقہ ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے, تاکہ اس پر دیکھا جائے کہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا سوچ ہے, اور پھر حکام بالا تک ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو ایک مجموعی سوچ ہے وہ ان تک بھی پہنچائیں کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اللہ حافظ.